کمر توڑ مہنگائی آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کو تباہ کرنے والے بجلی کا بحران نہیں برداشت کر سکتے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا ملک نظر نہیں آئے گا جو مسلسل اس بحران کا شکار ہو، اس کے اندر حل کے اوپر ابھی بحث کا باقاعدہ آغاز بھی نہ ہوا۔ فرائض صاحب رہنمائی کریں، بتائیں یہ تمام معاملات آپ لوگوں کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پالیسی پلانرز کے سامنے رکھنا، اپنے ووٹ لینے ہیں لوگوں سے۔ دیکھیں یہ ایک سب کا ایک کامن پرابلم ہے اور یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اور اس کا جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی نشتوں کا فرق ہے۔ اگر بجلی نہیں ہے تو ہم پر ہی تنقید ہو رہی ہے نا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہوں گی، بے روزگاری ہوگی، مہنگائی ہوگی، یہ تینوں چیزیں ان سے منسلک ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو کیا ہم یہ بجلی پوری نہ کر کے تو اپنے پہ تنقید کرانا پسند کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ میں صلاحیت ہی نہ ہو، ایسا نہیں، ہو سکتا ہے آپ میں صلاحیت نہ ہو، ہوتا ہے یہ انہوں نے نہیں کہا، ادراک ہونا اور بات ہوتی ہے، صلاحیت یہ ہونا میرے اور بات۔ بھائی نے نہیں کہا کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، صلاحیتوں کی بات نہیں، صلاحیت تو جب اب دیکھیں ذرا ہسٹری کو دیکھ لیں کہ 10 سال میں کیا ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب اس پچھلے سابقہ حکومت میں بڑے معتبر حیثیت تھے، تو جنرل پرویز مشرف نے 10 سال میں کتنی بجلی پیدا کر لی۔ اسی کے دور میں یہ ہنگامے ہو رہے تھے، اسی کے دور میں جو ہم ابھی تک ختم نہیں کر سکے، ہم بھی کامیاب نہیں ہوئے، لیکن 10 سال اس کو ملے، 10 سال اس سے پہلے لگا لے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 4,500 میگا واٹ کے میں بتا رہا ہوں، اگر میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بجلی کی جنریشن ہوئی اور اتنی اس وقت وافر تھی کہ ہمارے پاس کس دور کی بات کریں؟ 93 to 96۔ خدا کا واسطہ ہے 2012 کے اندر آئے، میں 2012 نکل آئے 1993 سے 96 سے 97 سے، ہمیں 2012 میں بجلی چاہیے۔ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، جب میں بات کا جواب دوں گا جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں، تو ان کو جب موقع ملا وہ کم ٹو ایکویٹی ہی شوڈ کم ود کلین ہینڈ۔ تو آپ دیکھیں کہ محترمہ کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، اس وقت بجلی محترمہ کے لگائے ہوئے 2012 میں آ جائے، میں آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں 2012 کے میں وہ تو بات ہو گئی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات صرف تنقید پر ہے، تنقید لوگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، اور نہ آج تک اگر بجلی کا کچھ ہوا ہے تو پیپل پارٹی کے دور میں ہوا تھا۔ اب ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ہم 3300 میگا واٹ بجلی ہم لے کے آئے ہیں۔ آئی پی پیز جو تھے نا، پساکیاں تھی ایکچولی، وہ اکثر سلوشن نہیں تھا۔ آئی پی پیز لے کے آئے، آج بڑی فخر سے بتایا جاتا ہے کہ آئی پی پیز نے لے کے آئے ہم، لیکن سر وہ پساکیاں تھی، وہ اصل سلوشن نہیں تھا، وہ ایکسپینسو سلوشن تھا، جہاں آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ رانگ تھا، کیونکہ وہ سارا بیس تھا آئل کے اوپر، اور آئل کے بعد اس کو آپ نے پیمنٹس کرنی تھی ڈالر کے اندر۔ آج آپ افورڈیبل نہیں رہا اور آپ کو سرکل ڈیٹ کہاں پہنچ گیا ہے۔ اگر وہ پساکیاں نام لیتے آئی پی پیز اس وقت اور ہائیڈل پہ کام کرتے، جس کی ابھی بھی 40,000 میگا واٹ پوٹینشل موجود ہے، اس کو انٹیپ کرنا ہے۔ سر کس نے کرنا ہے؟ ہمارے ملک میں سے نہیں، ہمارے ملک میں دیکھیے 13 سال حکومتیں دوسری آئی ہیں، سر وہ بھی شامل ہوگی، سر وہ بھی شامل ہوگی، ہم بزنس مین ہیں، ہم کسی کے ساتھ کسی کو کے بعد 13 سال دوسری حکومتیں آئی ہیں تو وہ بنا لیتی۔ سر سب کو جواب دے ہونا چاہیے قوم کے صاحب، اب وقت آ گیا، ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن سر میری ایک بات، چلے صاحب ایک بات، وہ بھی تو جواب دینا، ان کو میں کدھر سے لے کے آؤں؟ چلیں سر، اب وہ تو میں آپ سے ہی پوچھ سکتا ہوں، مسئلہ سر یہ ہے، سلوشن کے چھوٹا سر بات یہ کہ ہماری صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمارے ملک میں نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، وہ تیل نہیں ہے، سن شائن بھی ہے، ونڈ بھی ہے، واٹر بھی ہے، اس کی بیس پہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ جتنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں وہ سارے آئل کے بیس پہ ہیں، اس کی وجہ سے افورڈیبلٹی اب ختم ہو گئی ہے۔ اب بزنس مین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا، وہ انبیریبل ہے۔ ہم نے کمپیٹ کرنا انٹرنیشنل مارکیٹس میں، ہم جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں سیل کریں، ورائز صاحب یقین کریں، وہ ہمارے کسٹمر کہتے ہیں یار اب اٹامک پاور ہیں، اب بجلی پیدا نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ چپ ہیں کہ کون رسپانسبل ہے کہ 16,000-17,000 میگا واٹ سے کیا بجلی ہے؟ ہمارے سیالکوٹ کا اگر بات کریں انڈسٹری کو، صرف 150 میگا واٹ چاہیے، $1.5 بلین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ 150 میگا واٹ $1.5 بلین، جی ہاں، وہ جو نہیں اویلیبل ہو، جو اویلیبل نہیں ہو رہا۔ طلعت میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کو، یہ جو سوورن گارنٹی جو انووک ہوئی ہے، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں؟ ایک ڈاؤن گریڈنگ ان کریڈٹ ریٹنگز، international lending agencies will suspend all lending, foreign banks will not accept LCs of Pakistani banks, foreign investment will shy away, local bank have to have an exposure of 120 billion rupees
وہ کون ہٹ کرے گا, یعنی جو آئی پی پیز کو انہوں نے ادھار دیا ہوا ہے. دوسرا یہ خالی فیصل آباد میں, کیونکہ وہ ہمارا ٹیکسٹائل ہب ہے, 4 لاکھ آدمی have lost their jobs in Punjab ٹیکسٹائل سیکٹر. 31% آف ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں اور بینک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اور گیس کے حوالے سے پچھلے سال 365 ڈیز میں 172 ڈیز گیس نہیں تھی. ایک آپ سے بات, آپ کے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, وہ تو انرجی کانفرنس میں آئے سے چند ہفتے پہلے بڑے خوش تھے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ تو بڑے خوش تھے, وہ تو کہہ رہے تھے جی کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. دیکھیں نا, وہ ایشورنس فیڈرل گورنمنٹ نے دی کہ ہاں بھئی ہم کر دیں گے. اتنے بولے آپ, اتنے بولے آپ کو پتہ نہیں چلتا. کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے انرجی کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں. You have to take the word of the federal government. اگر فیڈرل گورنمنٹ نہ کرے, مثال کے طور پہ یہ آج سوورن گارنٹیز انووک ہو گئی ہیں, مجھے بتائیں which person in the right frame of mind will take 70 آدمیوں کا انٹراج ٹو لنڈن چرچل ہوٹل میں بیٹھ کے, اور فائنانس منسٹر بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کو مانے آپ, یعنی میں کہتا ہوں حیدرآباد کے قریب ایک پاگل خانہ جس کا نام ہے گدو بندر, میں وہاں سے بھی ایک آدمی اٹھا کے پرائم منسٹر لگاؤں نا, وہ بھی یہ حرکت نہیں کرے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی سیریسنس آنی چاہیے, دوسری طرف کوئی سیریسنس آنی چاہیے. جہانگیر صاحب ذرا یہ بتائیے گا, یہ جو ڈیفالٹ کا معاملہ ہے جس کی طرف بیگ صاحب باقاعدہ بار بار بات کر رہے ہیں, واقعی اتنا سنجیدہ ہے جتنا انہوں نے زور و شور سے بیان کیا؟ لیٹ می ہیئر یو آن دس, گو ہیڈ. دیکھیں, نہیں, ڈیفالٹ کا بالکل سنجیدہ مسئلہ ہے, مگر جو سب سے اچھی بات کی ہے نا, وہ سیالکوٹ سے جو صاحب آئے ہوئے ہیں بزنس فیڈریشن کی, انہوں نے بات کی ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کاسٹ آف جنریشن اتنی زیادہ ہے فرنس آئل کی وجہ سے کہ یہ چیز کام ہی نہیں کر سکتی, اس کا کام چل نہیں سکتا. ہم نے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے پوری انالیسس کر کے ایک پالیسی دی ہے جس میں ہم 4,500 میگا واٹ کے وہ پلانٹ جو فرنس آئل سے چلتے ہیں ان کو ہم کوئلے پہ ٹرانسفر کر دیں گے. 4 سال کے اندر اندر یہ چیز ہو سکتی ہے, اور طلب ہر سال 350 ارب روپے کی بچت ہوگی پروڈکشن کاسٹ میں, اور مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس حل ہے, ہمارے پورے ملک کے پاس یہ حل موجود ہے. ہم نے ایک ایک پلانٹ کا سروے کیا ہے, ہم نے ایک ایک پلانٹ کی بات کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 سے 4 سال. اور کتنے ٹائم میں آپ کے خیال میں حل ہو سکتا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹائم. 2 سال سے شروع ہو کے 4 سال کے اندر اندر 4,500 میگا واٹ پورا ہو جائے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ چوری بند کریں اور آپ اپنی جو بل ہیں ان کی کلیکشن زیادہ کریں تو 125 ارب روپے اور ہو سکتے ہیں. تو 4 سال میں 350 پلس 125 500 ارب روپیہ اس سیکٹر میں آپ بچت کر سکتے ہیں, اور اس مسئلے کو آپ ہمیشہ کے لیے حل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ڈویبل ہے. یہ آپ دیکھیں گے, ہم کر کے دکھائیں گے. آج یہ بھی کر سکتے تھے 4 سال میں. فوری حل میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ فوری حل چاہتے ہیں میں وہی بتاتا ہوں آپ کو. تمام گیس کو ڈائیورٹ کریں آپ پاور پروڈکشن پہ, اس ملک کی معیشت کو چلائیں. یہ جو بزنس مین بیٹھے ہیں جنہوں نے نوکریاں دینی ہے لوگوں کو, جو عوام نے نوکری لے کے تنخواہ لے کے اپنی زندگی گزارنی ہے, ان کو سب سے پہلے آپ دیکھیں. اس کے بعد آپ پہلے یہ سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ کرتے ہوئے سب تمام پلانٹ چلا دیں, 4,000 میگا واٹ آ جائے گا آپ کو مزید, اور لوڈ شیڈنگ 1,000-1,500 میگا واٹ رہے گا. Let me take a break here. Break کے بعد واپس آتے ہیں. وڈائچ صاحب has a point to make on this. کے اندر یہ چیز نعیم صاحب, بریک کے بعد ناظرین.